بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد پٹھان اور آپ دیکھ رہے ہیں نور حدیث۔ دوستو، انسانوں کے اتہاس کا سب سے بڑا سفر مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصی، پھر 7 آسمانوں سے ہوتے ہوئے سیدھا اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اسے ہی ہم الاسراء والمعراج کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا سفر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل اور سخت ٹائم میں پیش آیا۔ جیسے پہلے مکہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سب سے قریب لوگ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، پھر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھروں سے مارا گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے، اور تو اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگرکتا بھی ختم کر دی گئی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کسی اور کی پناہ میں رہ رہے تھے، اللہ نے اسی سب سے مشکل ٹائم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے اتہاس کی سب سے بڑی سیر کرائی، 7 آسمانوں کی سیر۔ یہ 7 آسمانوں کا سفر نبوت کے 11ویں سال میں ہوا، اور یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ 7 آسمانوں کے سفر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بہت سخت زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس سفر کے ڈائریکٹ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی، جہاں ایک نئی ریاست کے لیڈر اور بادشاہ کے طور پر ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ ایک دن مکہ میں آدھی رات کو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر مکہ سے جیروسلم یعنی بیت المقدس کی طرف لے گئے۔ یہ براق نام برق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے روشنی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ نام اس کی لائٹننگ سپیڈ کی وجہ سے اس کو ملا ہو۔ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پیغمبروں کی امامت کی، اور وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھولا گیا، اور یہ دروازہ ہمارے دروازوں جیسا نہیں تھا۔ پہلے آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کے سیدھے طرف جنت کے لوگ اور ان کے بائیں طرف جہنم میں لوگ تھے۔ آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان، اور دنیا کے سارے انسان انہی کی اولاد ہے، اور آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 25 بار آیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ایک دوسرے کے دور کے بھائی تھے، جنہیں کرسچینٹی میں جیزس اور جان دا باپٹسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں پیغمبر آج سے 2000 سال پہلے رومن ایمپائر کے اسٹیٹ فلسطین میں پیدا ہوئے، اور ان دونوں بھائیوں کی زندگی بہت ہی مشکل حالت میں گزری۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک ظالم حکمران نے شہید کر دیا، اور ان کی شہادت کو آج بھی لوگ کربلا میں امام حسین کی شہادت سے کمپیئر کرتے ہیں۔ ان کے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا، لیکن اللہ نے آخری وقت انہیں دنیا سے زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا۔ قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 5 بار ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 بار ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ یوسف علیہ السلام آج سے تقریباً 3600 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیسے وہاں سے ایجپٹ، جو اس زمانے کا سپر پاور تھا، اس کے پرائم منسٹر مطلب بادشاہ کے بعد سب سے طاقتور وزیر بنے۔ یہ ایسے تھا کہ آج کوئی یونائٹڈ کنگڈم کا پرائم منسٹر بنے۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 27 بار ہوا ہے، اور یہ اکیلے پیغمبر ہے جن کی ڈیٹیلز قرآن میں بائبل سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ ادریس علیہ السلام دنیا کے پہلے انسانوں میں سے تھے۔ آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام کو انسانوں کا تیسرا نبی
माना जाता है और दुनिया में सबसे पहले जुल्म के खिलाफ जिहाद इन्होंने ही किया था। इदरीस अलैहिस्सलाम को दुनिया का पहला साइंटिस्ट भी समझा जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार दुनिया में पेन यानी कलम का इस्तेमाल किया था। पहली बार आसमान में स्टार्स और प्लैनेट की मूवमेंट को ऑब्जर्व करके इंसानों की जिंदगी आसान बनाई थी। इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 2 बार हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वें आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हारून अलैहिस्सलाम से हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर बने तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे भाई हारून को भी मेरे मिशन में शामिल कर। तो इस तरह हारून अलैहिस्सलाम भी पैगंबर बने। मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को सिर्फ इसलिए ही नहीं चुना कि वो उनके भाई थे, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सबसे बड़े उलमा में से एक थे। मूसा अलैहिस्सलाम बचपन से फिरौन के घर में पले बड़े थे, जिसकी वजह से उन्हें बनी इसराइल की किताबों और स्क्रिप्चर का इतना ज्ञान नहीं था। तो उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसके पास इन सारी चीजों का ज्ञान हो, और वो थे हारून अलैहिस्सलाम। और आज तक यहूदियों में सबसे ज्यादा स्कॉलर्स हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, जिसकी वजह से हारून अलैहिस्सलाम की औलाद को यहूदियों में एक स्पेशल स्टेटस हासिल है, जिस तरह इस्लाम में सैयदों को हासिल है। हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 20 बार हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6ठे आसमान की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे पैगंबर से हुई जिनका जिक्र कुरान में सबसे ज्यादा किया गया, 136 बार, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी को आज तक दुनिया की सबसे ज्यादा दिलचस्प और हैरानकुन कहानी समझा जाता है। और आज भी किताबों, कॉमिक्स और तो और हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। दोस्तों, होता यह है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपने 11 भाइयों को भी इजिप्ट में बसाया और काफी जनरेशन्स तक वो उधर ही रहे और धीरे धीरे वो इजिप्ट के सबसे ताकतवर और अमीर बने। लेकिन ये देखकर मिस्र के लोग इनसे डरने लगे और उन्होंने बनी इसराइल पर जुल्म करना शुरू किया और आखिर सारे यहूदियों को गुलाम बना दिया और बनी इसराइल मिस्र वालों के 400 साल तक गुलाम रहे, जिसमें उन्होंने उन पर बहुत जुल्म किए। आखिर 400 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ने बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निकाल दिया। वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें और आखिरी आसमान पहुंचे, जहां पर उनकी मुलाकात उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई। पिछले हजारों सालों से दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन्स इब्राहिमिक रिलीजन रहे हैं और आज भी दुनिया की 60% आबादी इन्हीं इब्राहिमिक धर्मों को फॉलो करती है और हर दिन 5 वक्त की नमाजों में मुसलमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए खास दुआ करते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के पास पहुंचे। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मामूर दिखाया गया, जिसका हर दिन 70,000 नए फरिश्ते तवाफ करते हैं। सिदरतुल मुंतहा आखिरी हद है, मखलूक कोई इससे आगे नहीं जा सकती, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत थी, इसीलिए वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर अकेले आगे बढ़े और अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद में सहाबा ने पूछा कि क्या आपने अंदर अल्लाह को देखा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कैसे देखता, वह नूर लाइट का पर्दा था। यहाँ इस इतने अजीम सफर का असली मकसद जाहिर हुआ। यह इस्लाम का सबसे बड़ा हुक्म मुसलमानों पर फर्ज हुआ। नमाज जो पिछले 1400 सालों से पूरे दुनिया के कोने कोने में अदा हो रही है, इससे पहले नमाज फर्ज नहीं हुई, क्योंकि मक्का में मस्जिद बनाना इम्पॉसिबल था। लेकिन आसमानों के सफर के बाद मुसलमानों ने मदीना की तरफ हिजरत की और वहां इस्लाम की पहली मस्जिद बनाई और इसी नमाज की वजह से मदीना में एक ऐसी डिसिप्लिन और मजबूत कम्युनिटी बनी जिसने आगे जाके कुछ ही सालों में
رومن اور پرشین ایمپائر، دو بڑی سپر پاورز کو فتح کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں ان پر فرض ہوئی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، ان کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی، تو آپ اللہ کے دربار میں واپس جائیں اور ان سے اسے کم کرنے کی ریکویسٹ کریں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ سے ریکویسٹ کی، جس پر اللہ نے نمازیں 50 سے کم کر کے 40 کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ 40 نمازیں بھی امپاسبل ہیں، واپس جا کر اللہ سے ریکویسٹ کرے کہ 40 سے بھی کم کرے، اور اس طرح تھوڑا آنا جانا چلتا رہا اور آخر نماز 5 پر فکس ہوئی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کی امت 5 نماز بھی دن میں ادا نہیں کر سکتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد اللہ سے نمازیں اور کم کرنے میں مجھے شرم آتی ہے، میں 5 نمازوں پر راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں جنت، دوزخ اور گنہگار لوگوں کی سزائیں سب دکھائی گئی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یروشلم یعنی واپس بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں ایک قافلہ دکھا جن کا ایک اونٹ ان سے بھاگ گیا تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ پہنچے تو مکہ والے سارے سو رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں کیا تھا۔ اب یہ کیسے پاسبل ہے؟ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق ٹائم از ناٹ ایبسولوٹ، جس کا مطلب ہے کہ اگر ایک شخص تیز موو ہو رہا ہے اور دوسرا اپنی جگہ پر کھڑا ہے تو یہ دونوں ٹائم کو بالکل ڈیفرنٹ محسوس کریں گے، اور اگر کوئی لائٹ کے سپیڈ کے قریب ٹریول کرے، سفر کرے، تو اس کے لیے ٹائم بہت ہی سلولی پاس ہوگا۔ اور جیسے ہم نے آپ کو بتایا، براق کا نام ہی اس کی لائٹننگ سپیڈ کی وجہ سے رکھا گیا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رات بہت لمبی تھی اور باقی ساروں کے لیے یہ ایک نارمل رات تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس پہنچے، ان کو پتا تھا کہ اگر وہ یہ ساری باتیں مکہ والوں کو بتائیں گے تو مکہ والے ان کا بہت مذاق اڑائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کو کلیئرلی کمپلیٹ سٹوری سنا دی، جس کی وجہ سے مکہ والوں نے ان کا بہت مذاق اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں کویشچن پوچھنے لگے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کبھی گئے ہی نہیں۔ لیکن اسی ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میموری کو اور سٹرونگ کرنے کے لیے اللہ نے بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اسی طرح جس طرح آپ اس ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہر بات کا جواب دیتے رہے، جس سے وہ سارے بالکل شاک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس قافلے کا بھی بتایا جس کا اونٹ بھاگ گیا تھا، اور اس کی تھوڑی ہی دیر بعد وہ قافلہ بھی پہنچ گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ سچ ہے، جس سے مکہ والے اور بھی زیادہ شاک ہو گئے۔ لیکن یہ ایسا واقعہ ہے کہ جسے آج بھی اور اس زمانے میں بھی ماننا بہت ہی مشکل تھا، جس کی وجہ سے کچھ کمزور ایمان والے مسلمان بھی اسلام سے پھر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ لیکن جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یقیناً بالکل سچ بات ہوگی، جس پر ان کا نام اس دن سے ابو بکر صدیق پڑا۔ یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا، بلکہ اس نے اسلام کے سخت دن ختم کر کے اسلام کے عروج کے دن شروع کیے، اور اس سے اگلے ہی سال مدینہ سے 72 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بادشاہ اور لیڈر کے طور پر مکہ سے مدینہ کی طرف لے جانے کے لیے آئے۔ دوستو، اگر آپ کو سائنس کے حوالے سے اس ویڈیو کا پورا پروف چاہیے تو کل کی ویڈیو آپ ضرور دیکھنا، کیونکہ کل ہم ایک ایسی ویڈیو بنائیں گے جو معراج کے سفر اور سائنس پر ڈیپینڈ ہوں گی، یعنی معراج کا سفر اور سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔
यानी हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक मेराज का सफ़र कैसे बिल्कुल भी सही साबित होता है। तो हम आपको कल के वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कल का वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल नूरे हदीस को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।